السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ الحمدللہ مہمان بن کر آ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے رمضان کا۔ ہم ماہ رمضان سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، کس طرح ماہ رمضان کو اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہو، جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ عبادت قبول کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ ہو، مخلصین کی عبادت کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے روزہ تب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دوسری بات، سابقہ جو گناہ ہیں ان پر پشیمانی کا اظہار کیا جائے، سابقہ گناہوں پر رویا جائے اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب ہی گنہگار ہیں۔ ہم نے جو 11 مہینے گناہ کیے ہیں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے جو پچھلے گناہ ہیں ان سے معافی مانگے اور توبہ نصوح کریں، پکی توبہ کریں، تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس مہینے میں نیکیوں میں زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی بھی مانگے اور گناہوں سے دور بھی رہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیسری بات جو رمضان المبارک کے حوالے سے میں ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تب ہی ماہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو منا لیں، وگرنہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ فرمایا اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مشرک ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کے نہ تو گناہ ہی معاف کیے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ بندہ
اس کے اعمال کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ قبول فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے جو بھائی ناراض ہیں ان کو راضی کیا جائے، ان کو منا لیا جائے۔ اور چوتھی بات جو ماہ رمضان کے حوالے سے ضروری ہے، تب ہی ماہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، ایک نفاق سے اور دوسرا جہنم کی آگ سے۔ اس لیے ماہ رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ اور غیر رمضان میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، ماہ رمضان میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ ہمیں نفاق والی بیماری سے اور جہنم سے اللہ ہمیں آزادی عطا فرما دے۔ 5ویں بات، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ماہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہوگا، بندہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، مجرم بن کے کھڑا ہوگا، تو ایک آدمی اس کی دائیں سائڈ پہ ہے اور ایک بائیں سائڈ پہ ہے۔ اللہ فرمائے گی بھی تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں رمضان کا مہینہ ہوں، اللہ تو نے دنیا میں مجھے بھیجا، اس نے روزے رکھے، قیام کیا، لغویات سے بچا، آج میں سفارشی بن کے آیا ہوں، میری سفارش قبول فرمائے کہ اللہ میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے بھی تو کون ہے؟ کہے گا اللہ میں قرآن ہوں، یہ بتا مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، اللہ میں سفارشی بن کے آیا ہوں تاکہ تو اس کو معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ قرآن کی اور رمضان کی اللہ سفارش قبول فرما کے اللہ بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 5 باتیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں رمضان سے، رمضان المبارک کے اوقات سے، رمضان المبارک کے روزے سے اور قیام اللیل سے ہمیں فائدہ ہو، اور وہ مقصد جو اللہ نے قرآن میں رمضان کا بیان فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ رمضان ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے، اور یہ رمضان، یہ روزہ، یہ ہمارے لیے جہنم، ہمارے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے، تو پھر میرے محترم بھائی ان 5 باتوں پر عمل کریں، اپنے دل میں خلوص پیدا کریں اور اپنے سابقہ گناہوں پر پشیمان ہوں، اس سے اللہ سے معافی مانگے، اور جو آپ سے لوگ ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، ان سے معافی مانگے، ان کو آپس میں منا لیجئے، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں اور تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ یہ روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور وہ فائدہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، قرآن جو روزے کا مقصد ہے، انشاءاللہ وہ ہم حاصل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔